السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سیف الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں روزی لیب۔ غیر صحت بخش طرز زندگی ہماری جسمانی اور ذہنی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے، جس کا ایک نتیجہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں نفسیاتی بیماریوں کو ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے، جس کا نہ تو مریض اقرار کرتا ہے اور نہ ہی دیگر لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ مذاق اڑنے کے خوف سے اکثر نفسیاتی بیماریوں کو پوشیدہ رکھنے سے وہ شدید صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ صحت کے متعلقہ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی دبا دیجیے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ عوام میں نفسیاتی بیماریوں کے علامات اور مریض کے رویے کے حوالے سے شعور بیدار ہو۔ اب نے ایسے افراد تو دیکھے ہوں گے جو اپنے آپ سے باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور یہ جذباتی طور پر انتشار اور ڈپریشن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خود کلامی کرنے کے عادی ہونا نرگسیت کی علامت کے بجائے ڈپریشن کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ سے اکثر باتیں کرنا اور ذہنی الجھنوں کے درمیان تعلق موجود ہے۔ جذباتی طور پر منفی اثرات مرتب ہونے سے جذباتی انتشار بڑھتا ہے، جس سے ذہنی بے چینی، فکر مندی، تناؤ اور ڈپریشن وغیرہ طاری ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اکثر خود کلامی کرتے ہیں وہ ڈپریشن کے شکار ہو سکتے ہیں، مگر دیگر ذہنی بیماری بھی انہیں لاحق ہو سکتی ہے۔ زندگی میں پیش آنے والی منفی واقعات ذہنی بے چینی بڑھاتے ہیں، اور جب ان کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ خود کلامی سے ہٹ کر بھی ڈپریشن کی علامات سامنے آ سکتی ہیں، جن میں اداسی کا مستقبل ذہن پر چھایا رہنا بھی مایوسی کی اہم علامات میں سے ایک ہے۔ اس طرح بہت زیادہ سونا یا کم نیند دونوں ہی ڈپریشن کی ممکنہ علامات ہو سکتی ہے۔ ایک امریکی تحقیق کے مطابق مایوسی کے شکار افراد کو اکثر راتوں کو دوران نیند اچانک جاگنے کا تجربہ ہوتا ہے، اور اس وقت انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے حواس کام نہیں کر رہے اور وہ مسائل کا بوجھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ سوتے تو ٹھیک ہے مگر پھر بھی ان کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کے شکار افراد کو اکثر ایسا احساس ہوتا ہے کہ روزمرہ کے کاموں کے لیے ان کی دماغی توانائی ختم ہو گئی ہے، اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ وہ مختلف چیزوں پر ضرورت سے زیادہ سست رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ ایسے افراد کو توجہ مرکوز کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ڈپریشن کے شکار ہونے کی صورت میں ان افراد کی دلچسپی ان مشغلوں سے بھی اٹھ جاتی ہے جن میں وہ ماضی میں بے پناہ دلچسپی کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ صرف مشغلوں تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ اپنے پیاروں کی کشش بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹس میں مجھے ضرور بتا دیجیے۔ میرے اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔